جانتے ہیں شراب کو اسلام نے کیا کہا ہے؟ دا مدر آف سینس، گناہوں کی ماں شراب، ام الخبائث۔ سنن نسائی میں کتاب الاشربہ کی ایک حدیث ہے 5666۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، موقوف روایت ہے۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث۔ عثمان غنی کتنے شرمیلے انسان تھے، علماء سے آپ سنتے ہیں میرے پیغمبر بھی جب ان کو دیکھتے تھے تو اپنے گھٹنے ڈھک لیتے تھے، اپنی ساق ڈھک لیتے تھے، جبکہ ابو بکر عمر سے نہیں ڈھکتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی عثمان غنی سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں، وہی عثمان غنی کہہ رہے ہیں اے لوگوں شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ گناہوں کی ماں ہے، یہ ام الخبائث ہے۔ اور اس کے بعد پرانے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ میرے بھائیوں، عبادت پہ بھی کسی کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سنیں، ایک آدمی تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، اللہ کی پوجا پاٹ میں لگا رہتا تھا۔ علاقے کی ایک عورت تھی، بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت تھی۔ عام طور سے عورتیں عبادت گزار لوگوں کو تو پسند نہیں کرتی، لیکن کبھی کبھی شیطان ان کو استعمال کر کے اللہ کے نیک بندوں کو جال میں پھنساتا ہے۔ اس حسینہ و جمیلہ کے ذریعے سے، اس خوبصورت عورت کے ذریعے سے اللہ کے اس بندے کی آزمائش ہو گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، سنن نسائی کی صحیح روایت، موقوف روایت ہے، کہتے ہیں اس عورت نے اپنی ایک لونڈی کو، اپنی ایک خادمہ کو، اپنی ایک نوکرانی کو بھیجا، کہا جاؤ اس عبادت گزار شخص کو بلا کے لے آؤ، کسی چیز کی گواہی لینی ہے۔ 5 منٹ اجازت، حدیث پوری کر لیں۔ وہ عورت و خادمہ جاتی ہے، کہتی او اللہ والے چل، میری مالکن نے تجھے بلایا ہے، کسی چیز کی گواہی دینی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، کسی عورت کے بلائے پہ جا رہا ہے تو نیک کام کے لیے، گواہی دینے کے لیے، شہادت کے لیے۔ جب یہ اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں، اس عورت کے گھر پہ دروازے پہ پہنچتے، دروازہ کھولا جا رہا، اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، اندر گھسے جا رہے ہیں، اندر پہنچتے ہیں، آخر میں ایک عورت نظر آتی ہے جو بڑی خوبصورت ہے۔ اس عبادت گزار شخص نے دیکھا، پوچھا کیا ہے ماجرا، آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ شہادت کے لیے اور گواہی کے لیے بلایا، بتائیے ہم حاضر ہیں۔ اس عورت نے کہا واللہ ما دعوتک للشہادہ، اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں کسی شہادت کے لیے نہیں بلایا ہے۔ کہا پھر کیوں بلایا ہے؟ کہا لتقع علی او تقتل هذا الولد او تشرب من هذه الخمر، میں نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تم میرے ساتھ شباشی کرو، تاکہ تم میرے ساتھ غلط کام کرو، میری آواز کو، میری پیاس کو بجھاؤ، یا پھر یہ بچہ، اس بچے کو قتل کر ڈالو، یا پھر یہ شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، شراب پی کر دکھاؤ۔ ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک تمہیں کام کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اللہ کا بندہ کسی ایک عورت کے گھر کے اندر پیک ہو گیا، قید ہو گیا، آزمائش میں پھنس گیا۔ عورت دھمکی دینے لگی تم تو باہر بڑے عبادت گزار ہو، لوگ تمہیں بڑا نیک سمجھتے ہیں، اگر تم نے ان 3 کاموں میں سے کوئی کام نہ کیا تو ہم شور مچا دیں گے، ہم تمہیں بدنام کر دیں گے، ہم کہیں گے غلط ارادے سے میرے پاس آیا تھا۔ وہ آدمی کرتا نہ مرتا، کیا نہ کرتا؟ اس نے کہا ان 3 کاموں میں سے آسان تو شراب پینا لگتا ہے۔ کہا مجھے شراب ہی پلا دو، میں شراب پی کے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ اس عورت نے اسے جام پلایا، 1 گلاس پینے کے بعد ذرا سا نشہ ہوا، دوبارہ کا مطالبہ ہوا، پھر اس نے پیا، دوبارہ پیا، جب نشے میں دھت ہو گیا اور شراب نے اپنا اثر دکھا دیا تو عورت کے ساتھ اس بندے نے زنا بھی کر ڈالی اور پھر اس بچے کو قتل بھی کر ڈالا۔ اور میرے بھائیوں، عثمان غنی اتنی حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، اے میرے
میرے پیغمبر کے چاہنے والوں، شراب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کیونکہ یہ گناہوں کی ماں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ایک اللہ والے نے جب شراب پی تو زنا بھی کر بیٹھا، ایک بچے کو قتل بھی کر ڈالا، اور پھر اس نے شراب تو پی کر گناہ کیا ہی کیا۔ قسم کھا کر کہتے ہیں واللہ لا یجتمع الایمان وادمان الخمر فی قلب الا لیشک ان یخرج احدہما صاحبہ۔ قسم کھا کے عثمان غنی کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم ہے، کسی بھی مسلمان کے سینے میں جو دل ہے اس دل کے اندر ایمان اور شراب کی محبت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر تم شرابی ہو تو ایمان والے پکے نہیں ہو سکتے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو تم شرابی نہیں ہو سکتے۔ او میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے لا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر۔ اے میری امت کے لوگوں، شراب نہ پیا کرنا، یہ ہر برائی کی چابی ہے، ہر برائی کی کنجی ہے۔ شراب پی کے لوگوں نے اپنی ماؤں کے ساتھ بھی زنا کر لیا ہے، لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی حاملہ کر ڈالا ہے، لوگوں نے اپنی بہنوں پر بھی گندے ہاتھ لگا دیے ہیں۔ او میرے بھائیوں، یہ شیطانی چیز ہے، گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، اللہ کا واسطہ ہے، اپنے ایمان کی خیر کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، یہ آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے گا۔ بڑے بڑے درویشوں کو برباد ہوتے شراب کے میخانے میں دیکھا گیا، بڑے بڑے جاگیرداروں کو قلاش ہوتے شراب کے میخانے میں دیکھا گیا۔ دنیا تباہ ہو جاتی ہے، دین برباد ہو جاتا ہے۔ یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے قرآن و حدیث کے نصوص آپ کے سامنے پیش کیے۔ پیغام صرف اتنا ہے، آپ کا علاقہ بدنام ہے، شراب سے خود کو بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، بچوں کو بچاؤ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، شراب کو چھوڑنے کی کوشش کرو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان گناہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اس لیے گناہ کو بڑا بوجھ نہ سمجھو، اس کو چھوڑنے کے لیے کوشش کرو، ضرور اللہ راستے دکھائے گا۔ بڑی بڑی عادتیں بھی چھوٹ جائیں گی۔ اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو، اسباب کو اختیار کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔